الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مع پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند احادیث مبارکہ کو سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے، جس کا تعلق سفر سے۔ جب ہم سفر کرتے ہیں تو عزیزان محترم، ایک مسلمان، ایک مومن سفر کرتا ہے، اس کے لیے جو سنتیں ہیں اس پر جو لازم ہوتے ہیں، اس پر فرائض اور واجبات لازم ہوتے ہیں، وہ مستحب اس پر واجب ضروری ہوتا ہے، تو ان تمام اعمال کو اس کے بجا لانا اس کے لیے لازم ہے، کیونکہ وہ اگر خیام میں اگر مقیم رہا تو مومن، اگر سفر کرا تو وہ کافر تو نہیں ہو سکتا، تو وہاں بھی وہ مومن رہے گا۔ جب مومن رہے گا تو قرآن کی شرائط اس پر لاگو ہوں گے، قرآن کے شرائط اس پر لاگو ہوں گے، تو سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بھی اس کے لیے باعث رحمت، باعث نجات، باعث برکت بن سکتی ہے، اور یہ باعث عبادت بھی ہے، عبادت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس میں سے بہت سارے آداب ہیں جو بتائے گئے ہیں بزرگان دین نے، اور اس میں سے ایک آداب ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب سفر کرو تو جماعت ہوگی 3 کے زیادہ، تو اس پر اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں ہوں گی۔ اگر کوئی کام کے کارن اگر اکیلا جانا پڑے تو اس کی الگ وجوہات ہو سکتے، لیکن جب سفر کرے تو ہم کو چاہیے کہ پہلے کسی کو ایک امیر جماعت بنائے، ایک امام کے طور پر منتخب کرے، ایک کچھ سرداری اور اختیاری عطا کرے، اور اس کو ادا کرے شریعت کے اعتبار سے، وہ علم کا، شرعی علم کا جاننے والا ہو، نماز کے مسئلے مسائل سے واقف ہو، اور نرم دل ہو، سخت دل نہ ہو، اور ہر ایک کی کام میں اس کی خدمت میں ہاتھ بٹاتا ہو، اور یہ خوبی ہو کہ وہ منافق نہ ہو۔ سب ہو سکتے ہیں مگر منافق نہ ہو، اس لیے کیونکہ یہاں پر ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو پھوٹ بھانا پڑے گا۔ یہ حدیث مبارکہ میں ملاحظہ کریں گے، یہ ضروری ہے۔ ہاں، ہمارے پاس وقت ضروری نہیں پڑتے تھے، جب ہمارے مرشدین ہمارے ساتھ ہوا سفر کرتے تو وہاں پر ظاہر سب کو عیاں ہو جاتا کہ مرشد ہمارے ساتھ ہے تو وہی ہمارے امیر جماعت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر ایک سے کئی زیادہ مرشدین اکرام ہوں تو وہ خود مرشدین اکرام ان کے عمل کے ذریعے سے کسی مرشد کو ان کی بزرگی اور علم کے حساب سے امامت کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں، تو یہ معلوم کر دیا جاتا ہے کہ یہی ان کو اللہ تعالیٰ نے آج ہماری اس جماعت کے لیے ان کو امام کے منتخب کیا ہے، وہ اپنے طور سے اطمینان کر لے سکتے ہیں۔ اس میں بہت سے اختلاف سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں عزیزان محترم۔ ہم نے حالات سفر میں دیکھا ہے، کئی بار ہم نے سفر کیا ہے، یہ ضروری بہت سے اختلافات سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں ان چیزوں سے۔ چلیے چند حدیث کو پہلے ملاحظہ کر لیجئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم سفر کرو تو تمہارے امام وہ ہونا چاہیے جس کو قرآن کریم کا زیادہ علم ہو، اسے زیادہ یاد ہو، اور مسائل کو زیادہ جاننے والا ہو، اگرچہ وہ تم میں سب سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور وہ جب تمہارے نماز میں امام بنا تو تمہارا امیر بھی ہے۔ جو نماز میں صاحب امامہ ہے تو وہ جو ہے تمہارا وہ سفر میں بھی امیر ہے، اس میں بر کو نہیں، بلکہ اس کے علم، اس کی بزرگی، اس کے عمل سے اور اس کے مسائل کے جاننے سے یہاں پر کی گئی ہے۔ جو علم سے واقفیت ہو وہ تمہاری جماعت کا امیر بننا چاہیے، یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی کو جماعت کا امیر بنایا جبکہ جماعت کے افراد میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے شخص ہو تو اس نے اللہ سے خیانت کی، اور ان کے رسول سے خیانت کی، اور ایمان والوں سے اس نے خیانت کی۔ یہاں پر 2 وجوہات ہیں۔ اگر بزرگی افضلیت ہوتے ہوئے اگر کسی دوسرے کو اس نے امیر بنایا اور بنانے میں کوئی دینی مصلحت ہو تو پھر اس میں وہ وعید سے محفوظ رہ سکتا ہے، وہ وعید اس پر داخل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ایک موقع پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس میں حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، اور یہ ارشاد فرمایا، یہ تم میں زیادہ افضل نہیں ہے، لیکن بھوک اور پیاس پر زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ یہ علم میں تو بزرگی نہیں ہے، اس کی افضلیت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی 2 ایسے صفت اس کے اندر موجود ہیں، اسی لیے میں آج اس لشکر کا امیر جماعت اس کو بنانا چاہتا ہوں۔
تو یہ مصلحت کے تحت تو ہو سکتا ہے، اگر مصلحت ہی نہیں ہے پھر بھی ایک بزرگی رکھنے والا علم اور باعمل شخصیت موجود ہو، اس کے باوجود کسی کو امیر جماعت بناتے ہیں تو انہوں نے اللہ، اس کے نبی اور مومنوں پر انہوں نے خیانت کی، اور اس کے بارے میں اللہ کے دربار میں ان کو حساب دینا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ان کے اندر ہونی چاہیے۔ اور یہ بات رکھیے، امیر جماعت بنا دینے سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہم نے سرداری دے دی، ہمیں نگرانی دے دی۔ یہ آسان بات نہیں ہے، کسی کو امامت کرنا یہ بہت بڑی بات، بہت ذمہ داری کی بات ہوا کرتی ہے۔ لوگ جسے ہلکے میں لے رہے ہیں آج، کوئی بھی وجوہات کی بنا پر اگر امامت کرتا ہے، کوئی موجود نہیں ہے، جماعت کے ثواب سے کیوں محروم ہو جائے، یہ الگ بات ہے۔ کیونکہ میں یہ حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ سے خود بخود واقف ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر نگران کار سے اس کی ذمہ داری میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے، اس نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا، یعنی اسے اس ذمہ داری کو اس نے پوری طرح سے ادا کیا یا نہیں۔ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اس پر دی ہے ہر ایک کو، یعنی جو ذمہ داری اگر ماں باپ کو اولاد کے بارے میں دی ہے تو ان کو بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیوی کی ذمہ داری اگر شوہر کو اللہ نے عطا کیا گیا ہے تو شوہر کو بیوی کے متعلق پوچھا جائے گا، اور بچوں کو بڑے کے مرید کو مرشد کے مریدین کو جن کو جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کو پوچھا جائے گا۔ اسی کے تعلق سے اگر کوئی امیر جماعت بنا کر ہم سفر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اسے ذمہ داری جو دی جاتی ہے وہ ذمہ داری پوری طرح سے اگر ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز میں امامت کا کرنا جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں، ان تمام مقتدیوں کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا، اس کی تمام عبادتوں کا معاملہ اس پر منحصر رہے گا۔ تو ہر ایک کو جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں وہ ان ذمہ داریوں کے بارے میں ان سے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اور ان کو جواب دینا ہوگا۔ اور عزیزان محترم، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، جو امیر مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بن کر مسلمانوں کی خیر خواہی میں کوشش نہ کرے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر جو شخص کسی مسلمان رعیت کا ذمہ دار بنے پھر ان کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے اور اسی حالت پر اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر حرام کر دے گا۔ اللہ اکبر، جنت کو اس پر حرام کر دے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا، جو امیر جماعت ہوتا ہے مسلمانوں کے معاملات کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ پورے خیر خواہی سے، حسن اسلوبی کے ساتھ، پوری نرم دلی سے، محبت سے، اخوت سے، بھائی چارگی سے اگر وہ نہ ادا کرے تو وہ اگر اسی حالت میں اگر موت اس کی واقع ہو جائے اور ان کے ساتھ جو ان کی ذمہ دار ہے ان کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے تو وہ کیا ہوگا اور اس پر کیا ہوگا؟ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے اس پر حرام کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیر جب لوگوں میں شک و شبہ کی بات کو ڈھونڈا اور ڈھونڈتے ہوئے لوگوں کو خراب کر دیتا ہے تو اس سے فساد برپا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے دوزخ لازم ہو جاتی۔ مطلب یہ کہ جب امیر لوگوں پر اعتماد کے بجائے ایک دوسروں کے عیب تلاش کرنے لگے اور ان پر بدگمانی کرنے لگے تو خود ہی لوگوں میں فساد اور انتشار کا ذریعہ بنے گا، اور اس لیے امیر کو چاہیے کہ لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالے اور ان کے ساتھ اچھا گمان کرے۔ یہ کس کے لیے لازم ہے؟ جو امیر جماعت ہوتا ہے اگر وہ خود دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہوا ایک دوسرے میں اختلاف پیدا کرتا رہ جائے گا تو انتشار برپا اور فساد کی جڑ بن جائے گا، اور یہ معاملات میں اس نے خیانت کی، اس نے خیر خواہی نہ کی، اس کے سبب اسی حالت میں اگر موت ہو جائے بغیر توبہ کے تو وہ دوزخی بن جاتا، جنت حرام ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پورا اسی لیے کہا کہ نرم دل ہو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، اور دوسری بات کیا ہے تو دوسروں کی ہر ایک معاملے میں مدد کرتا ہو اور زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ ہم تو سرداری کو خوش ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں سرداری کا عہدہ مل گیا، حقیقی معنی یہ ہے کہ خادم ہوتا ہے، وہ قوم کا خادم بن کر خدمت گزار ہوتا ہے، جو قوم کی ہر طریقے سے خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے۔
تو یہ وہ آداب ہیں، وہ حدیث مبارکہ ہیں جس کا جاننا نہایت ہمارے لیے ضروری ہے عزیزان محترم۔ جب سفر کریں تو اتنے باتوں کو خیال رکھیں گے، اس سفر میں اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ آدمی زیادہ تر پہچانا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرنے میں، اس کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے، اسے جاننے کا موقع ملتا ہے، اسے سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ دور بیٹھے ہوئے کسی کو گمان کے طور پر کسی کو ہمیں خاکہ کھینچ لینا کہ فلاں فلاں ہے، فلاں اس کے اندر عادت ہے، غرور ہے، تکبر ہے، کبر ہے، برائی، جو بھی ہم اپنے طور سے من گھڑت باتیں دوسروں کے ذہن سازی کے طور سے ہمارے اندر جو بس جاتا ہے، ہم اسی طور سے اسے پہچانتے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں آپ نے فرمائی، اس میں سے ایک بات آپ نے فرمائی، کسی آدمی کو جاننا اور پہچاننا چاہتے ہو تو پہلے اس کے ساتھ سفر کرو، سفر میں اس کا علم اور معیار معلوم ہو جائے گا، اس کا صبر اور تقوی اور توکل معلوم ہو جائے گا، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، اس کے اندر کیا کوالٹی ہے، اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں، اس بات کا صحیح علم آپ کو سفر کے دوران ملے گا۔ سفر کے اندر کتنا صبر کرتا ہے، کتنا جماعت کو لے کر چلے گا یا انتشار برپا کرے گا، یہ سارے چیزیں اگر آپ کو دیکھنے میں ملیں گی تو کب ملیں گی؟ یہ اس وقت ملیں گی جب آپ اس کے ساتھ سفر کریں گے۔ جب تک اس کے ساتھ میں نہیں رہیں گے تو آدمی کو پہچان نہ سکیں گے، کیونکہ آج لوگ اتنے بہروپیے ہو گئے ہیں، اتنے دھوکے باز نکل چکے ہیں، اتنے منافقت اندر آ گئی ہے، ہر ایک موقع ملے تو اس موقع کو نہیں گواتا، دوسروں کے کانے بھرنے پر تل جاتا ہے، اسے موقع ملنا پڑتا ہے۔ تو ہم کسی کی صحیح معنی میں مدد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم سفر کریں گے تو اس کی پہلے ہمیں اس کی حقیقی واقفیت ملتی ہے، اس کے کردار سے ہمیں واقفیت ملتی ہے کہ وہ کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا رہن سہن کیسا ہے، وہ لوگ جس کے تعلق سے جو کہتے تھے کیا حقیقتاً وہ ہے یا شک اور شبہ کی بنیاد پر یا اس پر تہمت اور الزام کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں رٹی اور بسی گئی ہیں۔ بہت سارے چیزیں ہیں عزیزان محترم۔ سفر میں امیر جماعت کا بنانا فائدہ مند ہے، مفید ہے، ہمارے لیے بہت سے چیزوں سے اختلاف سے ہم بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اختلاف قصر نماز کا آ جاتا ہے۔ ہم نے بہت ساروں سے بزرگان دین کے سفر کیا، سفر کرتے ہی ایک جماعت میں علماء موجود تھے، ایک امام نے نماز پڑھی تو 4 رکعت پوری ادا کر دی، پھر دوسرے امام کو موقع ملا تو اس نے قصر پڑھی۔ تو یہ کیوں اختلاف پیدا ہوا؟ کیونکہ پہلے ہی طے کر کے تھے علماء جماعت میں موجود، اگر کسی نے کسی ایک کو امیر بنا لیا ہوتا تو اس پر لاگو ہو جاتا کہ اس کی پیروی کرے، اگر اس نے قصر کیا ہے تو اس کے لیے لازم ہے وہ بھی قصر کرے۔ اگر سفر میں جماعت میں کسی امیر بنا دیا، نیت نہیں کی اس نے، مگر امیر کی نیت اس پر کافی ہو جاتی ہے۔ بیوی شوہر کا حاکم ہوتا ہے، اگر شوہر نے نیت کر لی، وہ امیر جماعت اپنی بیوی گھر کا ہوتا ہے تو اس نے نیت کر لی تو اسے قصر کی نماز کی نیت کرنے کے لیے ضرور لازم نہیں ہوتی۔ بہت سارے باتیں ہیں جو اس کے لیے، جو بہت سارے مسائل ہیں وہ اس سے جو ہے محفوظ ہو سکتا ہے اور اسے اختیار کر سکتا ہے، عزیزان محترم اختلاف سے بچ سکتا ہے۔ اور ہم جماعت سے مرشدین ہمارے گروہ میں موجود ہو تو بظاہر معلوم ہو جاتا ہے کہ امیر جماعت ہمارے پاس موجود ہیں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ باقاعدہ اپنی طرف سے ہینڈل ہر طریقے سے کر لیتے ہیں انسان۔ تو یہ طریقہ ہے جب کاسبین اپنے طرف سے اگر مرشد موجود نہ ہو تو اگر آپ سفر کرتے ہیں زیارت کے دوران تو وہ سارے باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور سب پر یہ لاگو ہوتا ہے کہ جسے امیر بنایا گیا ہے اس کی بات کو سنا جائے، اس کی پیروی کی جائے، کیونکہ وہ صاحب علم ہوتا ہے تو وہ تمام آداب سفر سے اسے واقف کراتا ہے۔ بعض کے پاس 15 ہیں، بعض کے پاس 10 سے 12 ہیں، وہ الگ الگ ہی اپنے اپنے مرشد سے رجوع ہے، اس سے واقفیت حاصل کیجیے عزیزان محترم۔ اور ہم نے مہدی موعود علیہ السلام کی ساری زندگی آپ نے ہجرت میں گزار دی، اور دوران ہجرت میں آپ نے کیا پایا جس کے تعلق سے امیر منہم نے قرآن پکار کر کہا تم میں سے امیر کون ہے؟ وہ جو امیر خلیفۃ اللہ کو، جو مہدی موعود علیہ السلام جو حقیقی امیر ہیں، جو امیر المؤمنین ہیں، جو امیر المصدقین ہیں، تو انہوں نے ہجرت کی پوری ساری زندگی ہجرت کی، تو ان کے واقعات سننے سے زیادہ اور ہمارے سے زیادہ اور کون اس سے واقف ہو سکتا ہے کہ آداب سفر کا علم کسے زیادہ ہو سکتا ہے؟ گروہ مہدویہ سے۔ بہرحال مرشدین کے بزرگان دین عالم اور اہل علم اور اہل صالحین کی صحبتیں کریں گے تو آپ کو حقیقی ان کا جو کردار ملے گا۔ ہم نے بھی بہت سارے مرشدین سے، بزرگان دین سے سفر کرنے کا موقع اللہ نے دیا تو بہت سارے خصوصیات ہم نے پائی، اور یقیناً آپ نے بھی سفر کیا ہوگا بزرگان دین سے، مرشدین کی صحبت میں، تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ میں بندہ حقیر 2 باتیں 3-4 واقعات سنانا ضروری سمجھتا ہے۔ ایک تو بندہ حقیر ایک موقع ملا کہ حضرت استاد محترم حضرت میران جی عابد خن میری متضلہ علی کی صحبت میں پالکوڑ کا سفر کرنے کا موقع ملا،
جہاں ان کی صدارت میں بندہ حقیر کو بھی مدعو کیا گیا تھا بیان کے لیے۔ تو سفر کے دوران 6 گھنٹے کا سفر رہا، تو وہ سفر کے درمیان میں ہم نے بزرگ سے سفر دوران میں ہمیں سفر کیا، تو وہاں پر بہت سے خصوصیات ملتے ہیں۔ جس طرح ظہر کی نماز پڑھ کے کھانے سے فارغ ہو کر ہم نے سواری لی، سواری پر نکلے، تو جب سے وضو میں رہے تو ہم جا کر جس مقام پر پالکوڑ میں پہنچ گئے تو وہاں تک اسی وضو سے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نوجوان ہو کر بیٹھے چیئروں پر ادھر سے ادھر ہو جاتے، منڈیاں کٹ جاتے، لیکن یہ اللہ والے بندے ان کے ساتھ ایک ہی ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ آپ کا جو انداز ہے آپ نے فوٹو میں بھی کئی بار دیکھا ہوگا، تو اسی انداز میں آپ بیٹھے، تو پورا سفر آپ نے اسی حالت میں بیٹھے، نہ تو اتنی عمر کے باوجود، اتنی زیادہ عمر اور کمزوری کے باوجود بھی آپ نے کوئی تکلیف در نہیں۔ نماز باقاعدہ پوری نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی رہی، نماز برابر آپ ادا کرتے رہے، اور کوئی بھی غیر شرعی بات نہیں۔ اگر زبان کھلے تو اصلاحی باتیں، اس کے بعد آپ اپنے ہی ذکر میں مست و مگن رہا کرتے تھے۔ ہم نے سفر میں یہ شخصیتوں کو دیکھا ایسے، جو ہمارے لیے ایک عبرت ہے، باعث برکت اور باعث نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر ہم ایسا ہی عمل کر لیں۔ کیونکہ ہم 2 لوگ مل جاتے ہیں تو غیبتیں شروع ہو جاتے ہیں، کیا کیا تماشے ہوتے ہیں، آپ خوب واقف ہیں۔ ہم کسی کی ہم برائی بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتے، لیکن ہم نے حضرت کی مرشد میں کی صحبت میں یہ چیزوں کو پایا، اور پھر ہمیں موقع ملا اپنے مرشد ہمارے تایا جو حضرت جعفر میاں قبلہ متضل اللہ علی کی صحبت میں زیارتوں کا موقع ملا، تو ہم نے بھی ان کی صحبت میں وہی خصوصیت پائی۔ ہر جگہ جماعتوں کی نماز کا اہتمام رہا، اور نماز قضا نہیں، سب درد میں سب چور ہو کر آ کر مسجد میں سو گئے، اور 3 گھنٹے کا وقت ہے، مگر ہمارے مرشد محترم کو دیکھا کہ آپ نے سویا نہیں، پوچھا کہ مرشد وقت ہو گیا ہے سو جائیے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اب میں سو جاؤں گا تو میں تہجد میری قضا ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی۔ تو وہ سب درد میں نڈھال ہو کر سب سو گئے ہیں، ایسا سوئے ہیں کہ پتہ نہیں، لیکن یہ مرشد قبلہ نے جو ہے برابر تہجد کی نماز آپ نے ادا کی، فجر ادا کی، پھر ذکر سے فارغ ہوئے، پھر اس کے بعد آپ نے 7:30 بجے اجزان محترم آپ نے اطمینان حاصل کیا، سوئے آپ نے۔ ان کی صحبت میں ہم نے وہ چیزوں کو پایا کہ عبادات کے معاملے میں جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی عمل میں دکھایا ہے بزرگان دین نے۔ جس سے ان کی صحبت میں رہ کر ہمارے علم میں پختگی آ جاتی ہے، عمل میں چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے بزرگان دین، ان کی صحبتوں سے بھی ہم نے بہت کچھ حاصل کرنے کو ملا۔ پھر مرشد قبلہ تسخیر میاں علیہ رحمہ، ان کی صحبت میں بھی ہمیں پٹنہ شریف کی زیارت کرنے کا موقع ملا۔ ان کا یہ انوکھا اور عجب انداز رہا، عزیزان محترم، عجیب کیفیت کے حامی تھے آپ۔ کبھی بھی ان کی صحبت میں کوئی بھی آ کر بیٹھے تو ایک شکوہ، ایک کوئی بات نہیں، صرف اللہ کے رسول کی، اللہ کے امام اللہ کی تعلیمات، اور سب سے پہلی بات یہ کہتے کہ والدین کی خدمت کی بات زیادہ کہا کرتے، اور کوئی بھی آتا بندہ تو اس کا نام سے انہوں ضرور سروکار نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کو، اور وہ کبھی بھی اخبار دنیا کی باتوں سے انہیں سروکار نہیں ہوا کرتا تھا، اور کبھی بھی یہ نہیں پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، کیا جاب ہے تمہارا، کوئی ایسے باتیں جو دنیا سے ہو وہ کبھی آپ نے ان سے نہیں پوچھا۔ ان کی الگ ہی کیفیت رہی، ذکر میں الگ، وہ کتنا کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے۔ ہم نے پٹنہ شریف میں ان سے ملنے کا، زیادہ وقت ان پر گزارنے کا، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا وقت ملا، بالکل کم ہی صحیح، لیکن ان میں وہ کیفیت ہم نے دیکھی جو روحانیت، جو عبادات اور معاملات کے معاملے میں ہوتی ہے، ہم نے وہ چیزیں دیکھی۔ ہم نے سوچا کہ یہ بزرگان دین کے اندر یہ کیفیت ہے، تو وہ بزرگان دین کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ اسی طریقے سے حزب اللہ جماعت کے ہمارے اشرف میاں علیہ رحمہ، جو ہمارے لیے ایک مثال ہیں، ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہیں، ہمارے جیسے کاسبین کے لیے، تو یہ ان کا انوکھا ہی انداز تھا عزیزان محترم۔ اگر ان کا سفر کے حالات نہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خیانت کیا۔ ان کے ساتھ دھرم کٹے کی سرزمین پر نماز کی دعوت، اصلاحی دعوت کے لیے نکلے۔ اصل میں وہ نماز کی دعوت، حقیقت میں وہ عقائد اور تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام کو عام کرنے کی غرض تھی۔ وہ دھرم کٹے کی سرزمین پر ہم نے ٹیمپو میں نکلے، سفر کے دوران درد کا کوئی احساس نہیں، نماز کی پوری پابندی، اور درمیان میں سفر پر سفر کر رہے ہیں، کوئی ساتھی آ کر سواری دیتا ہے کہ میں آپ کی عمر ہو گئی ہے، بیٹھ جائے گاڑی پر، آپ گاڑی لینے سے منع کر دیتے ہیں، گاڑی نہیں لیتے، آپ سواری نہیں لیتے، نہیں سب بھائی چل کر چل رہا ہوں، میں بھی چل کر جاؤں گا۔
اور نماز کے بیان ہوتا گیا تو نماز کے بیان کے دوران بارش ہو جاتی ہے عزیزان محترم۔ سب نوجوان جاننے ہٹے کٹے بھی وہ مجھے سائے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، مگر اشرف میاں علیہ رحمہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی سخت بارش میں بھی آپ نے جو مقرر نماز کی دعوت سے بیان کر رہا تھا، چند لوگ شکوک و شباب کا ظاہر کیا تو اس کا جواب بھی مہدویت کے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بیان میں ہی روڈ پر کھڑے ہو کر ہی دے رہا تھا بندہ، تو میاں بھی برابر کھڑے رہے۔ بارش ہو رہی ہے، دھوپ ہو رہی ہے، دھوپ سخت ہے تو بھی اس کا بھی احساس نہیں، برابر چلتے جا رہے ہیں۔ وہ عمر میں اتنا سفر اتنا چلے ہیں کہ یہ تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے ایک کرامت سے کم نہیں۔ اتنی عمر میں تھوڑی عمر میں لوگ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کوشش کر دیتے، خیر ان کے الگ مسئلے ہوں گے، لیکن یہ کیفیت الگ ہی بزرگ کی کیفیت تھی اشرف میاں علیہ رحمہ کی، الگ ہی کیفیت تھی جو ان کے سفر میں دیکھا۔ تہجد کی نماز کی، ذکر کی پابندی، کوئی چیز عبادت اپنی سفر میں اتنی تکلیف میں ناغہ نہیں ہوتی تھی، جو مل گیا کھا لیا، جو نہیں تو نہیں۔ آپ خود لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے اتر کر آ جایا کرتے تھے۔ یہ اشرف میاں علیہ رحمہ کی خصوصیت تھی ضرور۔ ایسے بہت سارے بزرگان جن سے صحبت ان کے سفر کرنے کا موقع ملا، لیکن یہاں پر گنجائش نہیں، بس اصلاحی باتیں چار ہی آپ پر ہمارے لیے اور آپ کے لیے کافی ہے عزیزان محترم۔ تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں بزرگان دین، ان کے ساتھ سفر کرنے سے ان کی حقیقی خصوصیت، کردار، اخلاق، ان کے اوصاف کا ہمیں علم ہوتا ہے، جب تک ہمیں وہ اوصاف اور علم نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب بھی زیارتوں کے لیے جب بھی سفر کرو تو کسی ایک کو امیر بناؤ اور اس کی پیروی کرنے کے لیے سب پر لازم کر دو، تو دیکھو وہاں اطمینان رہے گا اور وہاں اختلاف نہیں ہوگا، پوری امن اور سلامتی کے ساتھ جائیں گے۔ سفر کرتے ہی تو صدقے اور دعا کے ساتھ نکلتے ہیں، یہ آداب ہے، سنت ہے بزرگان دین کے جو ہمارے پر لازم ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اے میرے مولا، اے میرے پالنہار حقیقی، ہم بشر ہیں، انسان ہیں، ہم میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے انجانے میں جانے میں تو اے اللہ تو معاف اور درگزر فرما۔ اے اللہ ہم نے جتنے بھی بیانات کیے ہیں اس پر پہلے خود کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور ان بیانات میں کوئی ایسے الفاظ نہ نکل گئے ہو جن الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، یا ایسے الفاظ سے جس سے ایمان میں وہم اور گمان پیدا ہو جائے، کیونکہ الفاظ بڑے کمال کی چیز رکھتی ہے عزیزان محترم۔ اس لیے کیونکہ عزیزان محترم یہی باتیں ہیں، دونوں کو جوڑتے ہیں تو یہی باتیں دونوں میں نفاق پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر وہی زبان سے الفاظ نکال دیتا ہے شوہر تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگر وہی الفاظ ایک مومن ادا کر دے تو کافر بن جاتا ہے، کافر ادا کر دے تو مومن بن جاتا ہے۔ بڑے معنی رکھتے ہیں عزیزان محترم۔ اگر اللہ شکر ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو رکھا ہے، اگر زبان سے ادا بھی ہو جاتے تو اللہ تو اسے جو انجانی کیفیت میں، بے اختیاری کیفیت میں ادا ہو جائے تو اللہ تو اسے معاف اور درگزر فرما، اور جو بھایا اس کی نشاندہی کرے وہ حقیقی مومن کی علامت ہے، کیونکہ مومن مومن کا بھائی ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، نہ کہ وہ منافق جو سامنے تو داد دیتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے، پیٹھ پیچھے جا کر غیبت کرتا ہے کہ دیکھو اس نے فلاں بیان میں ایسا کر دیا، یہ منافق ہے۔ یہ کوئی ایسا کہے تو سمجھ جائے کہ وہ حاسد ہے، تمہاری خیر خواہی چاہنے والا نہیں ہے بلکہ تمہیں توڑنے والا ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے ایسا کر کہے تو سمجھ جائے کھلا حاسد ہے، کل اس کی حسد دعویٰ کر رہا ہے، کل وہ تمہارا بھی کر سکتا ہے، تمہاری برائی بیان کر سکتا ہے، تمہاری بھی کمزوریوں کو تم اعتماد کر کے بیان کرو گے اس کے سامنے، اس کو وہ توڑے گا۔ تو ایسے منافق سے بھی بچنا چاہیے، اور مومنوں کو سلام کرنا اور شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی انسان سے غلطی ہو جائے تو رجوع تو اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور اس سے توبہ اللہ کرنا چاہیے۔ اگر جانے انجانے میں بے اختیاری کلمات اللہ بندے کی زبان سے نکل بھی گئے ہوں تو اللہ اسے معاف فرما اور درگزر فرما، اور جو بھائی اس کی نشاندہی کرے اس پر بھی رہنمائی فرما۔ اے اللہ جو بھی آج آفت مصیبتوں سے ہم دو چار ہیں، اس سے چھٹکارا دینے والا تو ہی ہے، ان تمام سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔